ہم پچھلی جماعتوں میں انعطاف نور کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جب روشنی ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہوتی ہے تو یہ مڑ جاتی ہے، اپنی سمت تبدیل کر لیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ روشنی اپنی سمت تبدیل کیوں کرتی ہے؟ آئیے اسے تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ روشنی کی سمت تبدیل ہوتی ہے کیونکہ روشنی جب ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہوتی ہے تو اس کی رفتار تبدیل ہو جاتی ہے۔ روشنی کی رفتار کم ہوگی یا زیادہ ہوگی یہ واسطے پر منحصر ہوتا ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ روشنی کی رفتار خلا میں روشنی کی رفتار سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جب روشنی کی شعاع شیشے کے مکعب میں ایک زاویہ تھیٹا بناتے ہوئے ترچھی داخل ہوتی ہے تو روشنی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور جب روشنی گلاس سے ہوا میں داخل ہوتی ہے تو اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا روشنی کی رفتار میں تبدیلی کی وجہ سے روشنی کی شعاع کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا جب روشنی کی شعاع گلاس کی سطح پہ عموداً داخل ہوتی ہے؟ کیا اس وقت اس کی رفتار تبدیل ہوگی؟ بالکل رفتار تبدیل ہوگی، مگر لائٹ بغیر مڑے سیدھی گزر جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روشنی کی شعاع گلاس سلیب میں ترچھی داخل ہوتی ہے تو اس حصے کا مشاہدہ کریں۔ انسیڈنٹ رے یعنی شعاع واقع اور ریفریکٹڈ رے یعنی شعاع انعطاف۔ شعاع واقع نارمل سے دور جبکہ شعاع انعطاف نارمل سے قریب ہے، یعنی جب روشنی کی شعاع ہوا سے گلاس میں داخل ہوتی ہے تو یہ نارمل کی طرف جھک جاتی ہے، اور جب لائٹ ریز گلاس سے دوبارہ ہوا میں داخل ہوتی ہیں تو یہ نارمل سے دور ہٹ جاتی ہیں۔ تو ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ روشنی کی شعاع آپٹیکلی ریئر میڈیم سے یعنی ہوا سے آپٹیکلی ڈینسر میڈیم یعنی گلاس میں داخل ہوتی ہے تو یہ نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے، اور جب یہ آپٹیکلی ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو نارمل سے دور ہٹ جاتی ہے۔ آپٹیکل ریئر میڈیم اور ڈینسر میڈیم سے کیا مراد ہے؟ آپٹیکل میڈیم وہ میڈیم ہے جس کے ذریعے روشنی پھیلتی ہے یا پروپیگیٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ ہوا اور گلاس دونوں ٹرانسپیرنٹ میڈیم ہیں لہٰذا یہ آپٹیکل میڈیم کہلاتے ہیں۔ ریئر میڈیم اور ڈینسر میڈیم یعنی لطیف واسطے اور کثیف واسطے سے کیا مراد ہے؟ اگر ریفریکٹیو میڈیم لطیف یعنی ریئر میڈیم ہے انسیڈنٹ میڈیم کے مقابلے میں تو روشنی کی رفتار زیادہ ہو جائے گی، اور اگر ریفریکٹیو میڈیم کثیف ڈینسر ہے انسیڈنٹ میڈیم کے مقابلے میں تو روشنی کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ دونوں کیسز میں روشنی کی رفتار کا موازنہ انسیڈنٹ میڈیم میں روشنی کی رفتار سے کیا جاتا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو سمرائز کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب روشنی آپٹیکلی ریئر میڈیم سے ڈینسر میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور روشنی کی شعاع نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے، جبکہ جب روشنی کی شعاع ڈینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو اس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ نارمل سے دور ہٹ جاتی ہے۔ آئیے اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور کانسیپٹ دیتی ہوں کہ اب ہم ایک گلاس سلیب کے بجائے ایک دوسرا میڈیم پانی لیتے ہیں، دونوں میں انسیڈنٹ رے ایک ہی زاویہ بناتے ہوئے داخل ہو رہی ہیں، کیا دونوں واسطوں میں روشنی ایک زاویے پر منعطف ہوگی؟ دوسرے الفاظ میں دونوں میڈیم میں کیا زاویہ انعطاف ایک جیسا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ پانی میں زاویہ انعطاف گلاس میں زاویہ انعطاف کے مقابلے میں مختلف ہوگا۔ اگر دونوں کیسز میں زاویہ آئی سیم ہے مگر زاویہ آر سیم نہیں رہے گا اور اینگل آر پانی میں زیادہ ہوگا گلاس میں اینگل آر کے مقابلے میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ روشنی کا انعطاف واسطے کی نوعیت مٹیریل میڈیم پر منحصر ہوتا ہے، اور روشنی کی شعاع مختلف میڈیم میں مختلف مقدار سے منعطف ہوتی ہے۔ میں یہاں آپ کے لیے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی